جی دوستو السلام علیکم، سفیر اللہ خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاک این جی اوز کی طرف سے، اور آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک این جی او کے دفتر میں۔ ایک خاصی بڑی اور پرانی این جی او ہے پاکستان کی، بڑا رسپیکٹڈ نام ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، شارپ کے دفتر میں ہم بیٹھے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں سید لیاقت بنوری صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں شارپ کے اور چیئرمین بھی ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارا موضوع بنیادی طور پہ پاکستان میں ریفیوجیز ہے، کیونکہ شارپ کا زیادہ تر کام جو ہے وہ ریفیوجیز سے متعلق ہے، خاص طور پر افغان ریفیوجیز سے، اور چونکہ پاکستان کے بارڈر پہ افغانستان کی طرف ایک دفعہ پھر صورتحال بدل رہی ہے، وہاں پہ حکومت بدلی ہے، اور ایک خدشہ ہے کہ ریفیوجیز کا ایک بڑا انفلکس دوبارہ نہ آئے، تو اس حوالے سے کیا صورتحال ہے، اور اوورآل بھی ہم بات کریں گے کہ ریفیوجیز کی پاکستان میں کیا صورتحال ہے۔ لیکن اس ساری گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ہم ذرا بنوری صاحب کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ تو جناب بنوری صاحب، تھوڑا سا ہمیں شارپ کے بارے میں بتائیے پہلے کہ یہ کب بنی، کیسے آپ کو خیال آیا، اور کس طرح کے پروجیکٹس کرتی ہے؟ اصل میں بات یہ مجھے بڑا عجیب بھی لگتا ہے جب میری تعارف ریفیوجیز کے حوالے سے ہوتا ہے۔ میں جب کالج میں تھا، میں اس دور سے لے کر، اور میں نے جب وکالت کی تو میرا جو شوق تھا وہ پرزنرز سے، تو میں پرزنرز کے اوپر کام کرتا تھا، میں جیلوں میں جاتا تھا، کچہری میں بھی میرا فری لیگل ایڈ سینٹر تھا۔ میں 84 سے لے کر 98 تک میرا فوکس ساری عمر پرزنرز رہے ہیں، اور جو شارپ بنی تو اس کے پیچھے بھی ایک پرزنر تھا جس کو میں نے چھڑایا، اور جج نے مجھے بلا کے کہا کہ یہ آپ ایک این جی او بنائیں، اور اس کا نام بھی سوسائٹی فار ہیومن رائٹس اینڈ پرزنرز ایڈ ہے۔ تو یہ شارپ پاکستان بیسیکلی بنیادی طور پر بننے والی آرگنائزیشن اور واحد آرگنائزیشن پاکستان میں جو پرزن کے ٹائٹل کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ تو میرا شوق، میرا کام، میری ساری زندگی پرزنرز کے ساتھ گزری۔ 1998 میں جب وہ میں نے یہ این جی او بنائی تو اس وقت کچھ لوگ آئے اور ان کا کوئی مسئلہ تھا، میں نے یو این ایچ سی آر کو لیٹر لکھا، اور اسی وقت کو یو این ایچ سی آر میں کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بلا لیا، اور پھر انہوں نے مجھے ریفیوجیز پروٹیکشن کا ایک پروجیکٹ دیا جو ایک بہت چھوٹا سا کمپوننٹ تھا، جو الحمدللہ بڑا ہو کے پورے پاکستان میں ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ، لیکن میرا پریزنٹ کے ساتھ تعلق اور کام ابھی تک جاری ہے۔ میرا آج بھی پیشہ اسلام آباد کچہری میں فری لیگل ایڈ سینٹر بھی چل رہا ہے، اور میرے جو پروجیکٹس ہیں اس میں نے پریزنس پشاور اور ہری پور میں بہت بڑا کام کیا ہے۔ بہت ریفیوجیز میرا پروجیکٹ ہے جو کہ 22 سال سے ہم کر رہے ہیں، اور یہ ہے ریفیوجی پروٹیکشن لیگل اسسٹنس ان کا۔ اس پروجیکٹ میں ہم زیادہ تر اویئرنیس دیتے ہیں اور ان کی لیگل پروٹیکشن کرتے ہیں، لیگل اسسٹنس کرتے ہیں، سوشل پروٹیکشن کرتے ہیں۔ یہ پروجیکٹ ہے ہمارا شارپ کا، یو این ایچ سی آر کا، اور یہ ریکارڈ ہے 22 سال سے ہم کر رہے ہیں۔ اور غالباً یو این ایچ سی آر کے ساتھ ریفیوجیز پہ کام کرنے والی پاکستانی این جی اوز میں آپ واحد این جی او ہیں؟ نہیں، این جی اوز کی کام بہت سی آرگنائزیشنز کر رہی ہیں، ان کے ساتھ پروٹیکشن کے اوپر ہم ہیں۔ ٹھیک، پروٹیکشن کے اوپر 2 آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، کے پی میں، اسلام آباد میں، پنجاب میں، اور سندھ میں شارپ کر رہی ہے۔ بلوچستان میں ایک اور آرگنائزیشن ہے جو وہ اس کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح گفتگو کرنے سے ہی بہت ساری ایسی باتیں کھلتی ہیں۔ ہم زیادہ تر ایک امپریشن یہ بنا ہوا تھا کہ شارپ ریفیوجیز کے لیے کام کرتی ہے، لیکن بنوری صاحب سے ہمیں آج پتہ چلا کہ نہیں، بنیادی طور پہ اس کا کام جو ہے وہ پرزنرز کو ایڈ دینا ہے، ریفیوجیز کا کام جو ہے وہ بعد میں شامل ہوا۔ لیکن بہرحال چونکہ آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں ریفیوجیز پہ، اور میں نے شارپ کے کچھ ایونٹس اٹینڈ کیے ہیں تو ان میں بڑی انفارمیشن ہوتی ہے، تو تھوڑا سا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک جو کرنٹ اس وقت سچویشن ہے جس پہ لوگ بڑے کنسرنڈ ہیں کہ افغانستان میں ایک حکومت بدلی ہے، اور ایک فیئر ہے کہ بہت ریفیوجیز کا انفلکس آئے گا پاکستان کی طرف، تو اس پہ شارپ کو کوئی کہ کیا خیالات ہیں، آپ کے کیا خیالات ہیں کہ کچھ ایسا مسئلہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان کو کچھ تیاری کرنی چاہیے؟ دیکھو جی، کنٹیجنسی پلاننگ تو ہر وقت، ہر ملک، ہر ادارے کو ہر وقت کرنی چاہیے، یہ تو ایک ہے، اور جب ہمیں نظر بھی آ رہا ہو کہ انسرٹنٹی ہے تو اس وقت تو ہمیں لازماً محتاط ہو کے رہنا چاہیے۔
جہاں تک افغانستان کے حالات کا تعلق ہے، افغانستان کے حالات کے بارے میں ابھی تک کوئی چیز بھی کسی صورت میں بھی سامنے ایسی نہیں آئی جس کے بارے میں کوئی پیش گوئی کی جا سکے اور کوئی بات کی جا سکے۔ میرا خیال ہے جس فیز سے وہ ملک گزر رہا ہے اس کو ابھی ٹائم لگے گا۔ اگر وہ جس طرح کمٹمنٹ کر رہے ہیں اور جس طرح وہ ابھی تک بیہیو کر رہے ہیں، اگر یہی صورتحال رہی تو پھر سینیریو ڈیفرنٹ ہوگا، اور اگر نہیں ہوئی اور یہ واپس اپنے اسی پرانے وہ پیٹرن پہ چلے جاتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ اور ہماری حکومت، ہمارے وزیر اعظم صاحب بار بار اس بات پہ کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک انکلوزیو گورنمنٹ ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ جتنے فیکٹرز ہیں یا فکشنز ہیں وہ سارے ایک جگہ پہ ہوں، اور وہ جو ہمارے فیئرز ہیں وہ ان کا ازالہ ہو سکے۔ لیکن یہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم فی الحال کریڈٹ لینے کے حد تک لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا اور انہوں نے یہ کر لیا، اور جو ایک ریاست کے بیسک پرنسپلز ہیں وہ ابھی وہاں پہ نظر نہیں آئے۔ تو جب تک وہ واضح نہیں ہوتے، وہاں کی گورنمنٹ فنکشنل نہیں ہوتی، وہاں کی حکومت اپنے کوئی جو اس کا مشن ویژن ہے نہیں سامنے رہا، تو یہ انسرٹینٹی رہے گی۔ تو ہمیں اس وقت دونوں صورتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ وہاں حالات اچھے ہوتے ہیں تو یہاں سے لوگ جائیں گے، اور اگر نہیں اچھے ہوتے تو وہاں سے انفلکس آئے گا۔ تو صورتحال سے اس وقت یہ ہے۔ اچھا، ایک چھوٹا سا اضافی سوال کہ اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے، اگر ہم فرض کریں کہ وہاں سے 2-4-10 لاکھ لوگ چل پڑتے ہیں تو پاکستان کی تیاری کی کیا نوعیت ہوگی؟ کیا اقدامات کرے جس کو ہم کہیں کہ ہاں اب ہم تیار ہیں ریفیوجیز کو ریسیو کرنے کے لیے یا ہینڈل کرنے کے لیے؟ سر بات یہ ہے کہ شاید دنیا میں ہم ایک واحد ملک ہیں جو کہ ایک مکمل طور پر ٹرین ہے، کہ ہم نے 42 سال سے ان ریفیوجیز کو ہینڈل کیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس تمام میکانزمز موجود ہیں۔ ہم نے 79 میں جب ہم تیار نہیں تھے اور لوگ آئے تھے تو ہم نے ان کو بھی ہینڈل کر لیا تھا۔ تو یہ ایشو نہیں ہے ایک ریاست کے لیے یا ایک حکومت کے لیے، لیکن جو ہمارے گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہیں۔ وہ اس طرح مختلف ہیں کہ ہم نے 42 سال میں کوئی میکانزم ڈیولپ نہیں کیا، ہم نے کوئی ایک ایسی پالیسی نہیں بنائی جو کہ مینیج کر سکے ان ریفیوجیز کو۔ لیکن جہاں تک میری اطلاع ہے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں ایریاز، کیونکہ ہمارے یہاں ان علاقوں میں پہلے کیمپ تھے، یہاں پہ لوگ رہتے تھے، تو ہمارے پاس وہ سسٹم یا وہ جگہ موجود ہیں جہاں پہ اگر ان کیس یہ آئے تو رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارا جو المیہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر انہوں نے یہ بوجھ تو لاد دیا لیکن اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی انٹرنیشنل کمیونٹی نے۔ تو آج اگر ہماری حکومت کو تھوڑا بہت جو تحفظات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم پہلے 42 سال سے لوگوں کو رکھا ہوا ہے، ان کا لک آفٹر جو ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ پراپرلی برڈن نہیں شیئر کر رہی ہے، ہمارے اوپر ایک اور برڈن ڈال دیا جائے اور پھر ہمیں کہا جائے کہ اب ہم ہیومن رائٹ کا بھی رسپیکٹ کریں، ہم ریفیوجی لا کا بھی کریں، سب کریں، اور اس کے لیکن ہمیں سپورٹ نہ ہو، تو ہمارا اپنا انٹرنل میکینزم وہ جو معاشی سیاسی حالات ہیں وہ اس قدر اچھے یا نہیں ہیں کہ ہم اس کے اندر اتنے لوگوں کو ابزارو کر سکیں۔ تو ہماری جو فیئرز ہیں گورنمنٹ کے لیول پہ وہ بھی ٹھیک ہیں، اور ہماری جو تیاریاں ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اب آگے حالات کیا بنتے ہیں یہ بیٹھ کے ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن جا رہی ہے، گورنمنٹ لیول پہ بھی، نیشنل لیول پہ بھی، انٹرنیشنل لیول پہ بھی، سول سوسائٹی میں بھی کیا بنتا ہے یہ اگلے 3-4 مہینے بعد۔ اب چونکہ وہاں پہ امیجیٹلی ونٹر شروع ہو رہا ہے تو جو بھی سچویشن بنے گی آفٹر ونٹر بنے گی۔ ٹھیک، اچھا، ایک اتنے عرصے سے آپ ریفیوجیز کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آپ گنوا سکتے ہیں کہ 4-5 موٹے اہم مسئلے جو ریفیوجیز کو فیس کرنے پڑتے ہیں پاکستان میں؟ ریفیوجیز کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کی ایگزسٹنس، ان کی لیگل ایگزسٹنس۔ جب یہ ریفیوجی 79 میں پاکستان آئے تھے تو اس وقت ان کے لیے کوئی ایسا نظام نہیں بنایا گیا تھا،
اس وقت مارشل لا تھا اور ایک ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو ریفیوجی ایڈمنسٹریٹر بنا کے فارن آفس میں بٹھا دیا گیا اور حکومت نے اعلان کر دیا یہ ان کو ریفیوجی سٹیٹس، لیکن اس کو باقاعدہ شیپ نہیں دی گئی۔ تو ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ ان کا اس وقت ملک میں سٹیٹس کیا ہے۔ ہم نے 1996 تک ان کو کیمپوں میں رکھا، پھر ہمارے پاس امداد ختم ہوئی، ہم نے ان کو چھوڑ دیا، یہ آ گیا اربن سیٹلمنٹس میں۔ اس وقت سے لے کر ابھی تک یہ لوگ اربن سیٹلمنٹ میں اکثریت رہ رہی ہے۔ ہم نے 2005-06 میں سوچا کہ ان کی ایک سنسس کر لیں کہ کتنے ہیں، تو ہم نے ان کو ایک POR کارڈ دیا۔ وہ POR کارڈ بنیادی طور پہ تھا کہ جی ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے پاس پاپولیشن کتنی ہے، لیکن وہ بھی ہمارا اس وقت آدھی آبادی ہوئی آدھی نہیں ہوئی۔ پھر ابھی 2 سال پہلے دوبارہ انہوں نے ایک ایکسرسائز کی، 8-9 لاکھ بندے پھر رجسٹر کیے، اس وقت 24 لاکھ کیے تھے۔ اب اس کے باوجود بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی اب ان کا جو سٹیٹس ہے، نہ وہ ڈرائیونگ لائسنس لے سکتے ہیں، وہ 40 سال سے یہاں بورن ہے، پاکستانی بورن ہے، ان کا کچھ ان کی شناخت نہیں ہے۔ یہ بنیادی حق ہے ہر بچے کا، ہر شخص کا کہ اس کی شناخت ہو۔ تو یہ پہلا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے شناخت کا۔ دوسرا مسئلہ ہے ان کو جو بنیادی سہولیات ہیں اس تک رسائی کا۔ تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، مسئلے ہیں، ان کے لیے کوئی پرسپیکٹیبل جابز نہیں ہیں، وہ سارا جو لیبر فورس ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تو ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے پاس اگر ان کو ہم ریگولرائز کرتے اور ہم ان کو اس ورک فورس کو اپنے مفاد کے لیے، اپنے ملک کے مفاد کے لیے پازیٹیولی کرتے، ان کے بڑے کاروبار ہیں، ان کی ریمیٹنس آتی ہیں، ان کے اندر بڑے اچھے لوگ ہیں کاروبار کرنے، وہ ہمارے کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے۔ تو ان کی جو ریمیٹنس ہیں وہ آج بھی ہمیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں۔ ہر جو افغان یہاں رہتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی باہر ہے اور وہ کچھ نہ کچھ ریمیٹنس کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو ریگولرائز کرنا چاہیے تھا، بٹ انفارچونیٹلی ہم نے اس پورے 42 سال اس پورے نظام کو، ریفیوجی نظام کو ایڈ ہاک چلایا، کبھی 2 مہینے کی ایکسٹینشن، کبھی 4 مہینے کی، کبھی 6 مہینے کی، کبھی سال کی۔ تو اب جب سے یہ حکومت آئی ہے اس نے تھوڑا سا سینسیبل ریسپانس دیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ریفیوجیز کا وہ ایشوز نہیں ہیں جو آج سے 3 سال پہلے تھے۔ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو کہ اس نے یہ جو کم از کم ریفیوجی ایشو تھا اس کو اس نے کام کیا ہے۔ ریفیوجیز کو ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایک لیٹر ایشو کیا ہے کہ ان کو آپ اکاؤنٹ بھی کھولیں اور ان کے POR کارڈ پرنٹنگ ہے تو آپ ان کو کوئی بھی ہراس نہ کریں۔ تو پیسفلی رہ رہے ہیں اس وقت۔ ہمارے پاس ہراسمنٹ کی جو وہ شکایتیں وہ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ So this is the credit goes to this government. ٹھیک، جب آگے بڑھتے ہیں، ریفیوجیز کے حوالے سے پاکستان کے قوانین کیا کہتے ہیں؟ ایک فارنر ایکٹ کا شاید ان پہ کچھ اثر ہوتا ہوگا، ایک میرے سننے میں آیا تھا کہ کوئی ریفیوجیز سے ریلیٹڈ کوئی لا شاید بن رہا ہے، ابھی اپروو نہیں ہوا ہے، تو اس کی کوئی تفصیلات آپ دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ایکچولی ہم ایک تو انٹرنیشنل لا کے سگنیٹری نہیں ہیں، جو انٹرنیشنل کنونشن ہے اس کے ہم سگنیٹری نہیں ہیں پاکستان، اور پاکستان کے پاس ویلڈ ریزن ہے کہ وہ کیوں نہیں کرتا ہے۔ بہرحال ہم ایز اے سول سوسائٹی یہ ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ اس کو سائن کریں کنونشن کو۔ پلس ہمارا جو ہے یہ جو فارنرز ایکٹ ہے یہ ڈیل کرتا ہے فارنرز کو، اللیگل جو پاکستان میں لوگ ہوں ان کو ڈیل کرتا ہے۔ تو وہ جو یہ افغان ہیں، وہ افغان شہری ہیں جو POR کارڈ ہولڈر نہیں ہیں، یا اب جن کے پاس یہ ACCA نہیں ہے، وہ فال کرتے ہیں پھر غیر قانونی تو اب یہ جو ہے کنٹرڈکشن ہے کہ جو انٹرنیشنل لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جب سرحد پار کر کے دوسرے ملک میں داخل ہوتا ہے تو وہ ریفیوجی سٹیٹس کا انٹائٹل ہوتا ہے۔ تو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ اس لا جو ہے فارنر ایکٹ اس کے اوپر اپلائی نہیں کرتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے لیکن کیوں اپلائی ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے 79 میں ان کو وہ اسٹیٹس نہیں دیا جس کی وجہ سے ان کے اوپر فارنر لا ایکٹ ہوتا ہے، اور آج تک نہیں ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے، ہم نے ماڈل ریفیوجی لاز جو ہے کوریا سے اور مختلف ملکوں سے اسٹڈی کر کے کوشش کی ہے کہ یہاں پہ ہم اس کو انٹروڈیوس کرائیں،
لیکن ہماری جو اور فروری 2017 میں جو فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ فیڈرل نیشنل ریفیوجی لا بنایا جائے گا، لیکن 2017 سے لے کر آج تک اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کی اپنی کیبنٹ کے منظوری کے باوجود نہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ کی پولیٹیکل ول ہے وہ اس لا کے حوالے سے نیگیٹو ہے۔ اچھا بنوری صاحب، آخری سوال ہے آپ سے کہ اس وقت بھی پاکستان میں اگرچہ ہمارے پاس کوئی میرا خیال ہے بہت قابل بھروسہ اعداد و شمار نہیں ہے، لیکن ملینز میں پاکستان میں ریفیوجیز رہ رہے ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ سارے افغان ہوں، دوسرے ملکوں کے بھی لوگ جو ہے، بنگالیوں کے بارے میں خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ بھی خاصی بڑی تعداد ہے یہاں پہ۔ تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ کتنی ہے، اور اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا پاکستان ہمیشہ کے لیے اتنی بڑی تعداد میں ریفیوجیز کو لے کے بیٹھا رہے گا، یا اس کا کوئی اینڈ ہے؟ سر بات یہ ہے کہ ہماری جو ایڈ ہاک پالیسیاں ہیں، بہت سے انٹرنیشنل ڈونرز ان کی وجہ سے بھی ہمارے قریب نہیں آئے، جو پہلے تھے وہ بھی ہم سے گئے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر اس ریفیوجی کو پلان کر کے پلاننگ کے ساتھ اپنے پاس رکھا ہوتا تو اسی کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی والی مہینے اور 2 کے لیے سپورٹیں نہیں کرتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہ مطالبہ کی کہ آپ ایک کنسیڈریبل ٹائم اناؤنس کریں، ان کو جو سہولیات بنیادی ہیں وہ آپ دیں، اور جو ہمارا رول ہے ہم کریں گے۔ لیکن چونکہ ہمارے طرف سے انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو سکا، تو وہ جو سپورٹ تھی وہ کم ہوتے ہوتے اب نہ ہونے کے برابر رہی ہے۔ ہماری طرف سے اگر ہم ان ریفیوجیز کو، یہ جو اسٹریٹجک ہمارے پاس ایسٹ ہے، اگر ہم اس کو درست طریقے سے ہینڈل کرتے تو آج ہمارے یہ حالات نہیں ہوتے جو اب ہیں۔ فائنینشلی ہمارے پاس سب سے زیادہ یہ لوگ ہیں جو بنگالیز ہیں یا وہ جو اس قسم کے اسٹیٹ لیس پرسنز، اور دنیا کی جتنے بھی اسٹیٹ لیس پرسنز میں میجر جو وہ ہیں وہ ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس افغانی جو ہیں وہ اس وقت چونکہ ڈیٹا نہیں ہے، ہم دوسرے تیسرے نمبر پہ آ کے رکے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے پاس ترکی کے پاس زیادہ ہیں۔ فیکچول یہ ہے کہ ہم اس وقت سب سے زیادہ افغانیوں کو یا مہاجرین کو سنبھالا ہوئے ہیں۔ بہرحال چونکہ اسٹیٹسٹک نہیں ہے، ڈیٹا نہیں ہے، ہم وہ ڈیٹا بلیو کرتے ہیں جو اس وقت اویلیبل ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو نے ہمیں سب سے پہلے اس کے جو 3 انگریڈینٹس ہیں کہ یا ان کو لوکل انٹیگریٹ کریں، یا ریپیٹریٹ کریں، اور یا ریسیٹل کریں۔ تو ریسیٹل جو ہوتا ہے وہ بین الاقوامی برادری کا کام ہوتا ہے۔ 2016 سے ریسیٹلمنٹ بند ہے، انٹیگریشن لوکل ہو نہیں سکتی، ریپیٹریشن میں مسئلے ہیں، سارا بوجھ پاکستان پہ ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اپنا جو برڈن شیئر کرنا تھا وہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ جو فائنینشیل ایڈ ہے، چونکہ ان کے بقول کے ہمارے وہ جو ڈونرز ہیں وہ تو وہی ہیں، اور جو ڈسپلیسمنٹ ہے دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے، ہر سال کئی لاکھ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، تو ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم پروپورشنیٹ لوگوں کو امداد کریں۔ تو ان کے لیے جو نیا ایشو کریٹ ہوتا ہے تو وہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ جب سیریا کا ہوا، پاکستان بیک فٹ پہ چلا گیا اور سیریا آگے آ گیا۔ اس قسم کے مسائل موجود ہیں، لیکن یہ ایسے مسائل ہیں کہ ان کا حل ہو سکتا ہے اگر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ڈائلاگ کریں، بیٹھیں، بات کریں۔ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں پروٹیکشن کے حوالے سے وہ ہم ویسے بھی کر رہے ہیں، ان سے زیادہ کر رہے ہیں جتنی وہ جنہوں نے کنونشن سائن کیے ہوئے ہیں وہاں پہ ریفیوجیز کو اتنی سہولیات نہیں ہیں یا اتنے ایزی ایکسیس نہیں ہے جتنا ہمارے ملک میں ہے۔ تو ہم اگر ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں تو ہمارے لیے دونوں طرح سے بہتر ہو سکتا ہے۔ ایک ہمارا نیشنل امیج بلڈنگ بہتر ہو سکتا ہے، ایک ہمارا فائنینشیل ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو لاکھوں لوگ بے گھر بے در پڑے ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی ایک نتیجہ نکل سکتا ہے کہ ہم ان کو کہاں کیا کس طرح کر سکتے ہیں، کہاں کتنے یہاں رہ جائیں، کہاں وہاں جائیں یا باہر جائیں۔ تو لیکن یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ڈائلاگ میں۔ ہمارے پاس وہ فورس نہیں ہے، وہ ذہن نہیں ہے، وہ لوگ نہیں ہیں جو ان باتوں کو انکیش کرا سکیں، جو ان باتوں کو انٹرنیشنل فورمز پہ لے جا کے ایجیٹیٹ کریں، ڈسکس کریں، بات کریں۔ تو آپ بھی دیکھ لیں کہ اس وقت افغان مہاجرین کا چیف کمشنر جو ہے وہ آ کے پاکستان کا وزٹ کر گیا ہے،
لیکن ہماری ابھی تک اسٹریٹجی کچھ نہیں نظر آئی اور نہیں ہے. اور آج انہوں نے دوبارہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے UNHCR نے اپیل بھی کی ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ نیا کرائسس ہے لیکن آپ پرانے افغانیوں کو، افغان مہاجرین کو اور پاکستان کو بھولیں نہیں، ان کو یاد رکھیں. امید ہے ان کی بات سنیں گے، اور امید ہے ہماری گورنمنٹ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ بات سنیں گے کہ ہم ان چیزوں کو کس طرح ہینڈل کریں اور اپنے مفاد کے لیے کیسے استعمال کریں. تو ہو سکتا ہے کبھی یہ دن ہم دیکھ لیں. بہت بہت شکریہ بنوری صاحب. یہ جناب بنوری صاحب تھے ہمارے ساتھ، اور ہم نے افغان ریفیوجیز کے حوالے سے خاصی تفصیل سے بات کی، اور بہت سی ایسی باتیں ہمارے سامنے آئیں جو اس سے پہلے اوپنلی ہمارے سامنے نہیں تھیں. اس کے ساتھ ہی جناب آپ سے اجازت چاہتے ہیں شارپ کے دفتر سے اور پاک NGOs کی طرف سے. ہمارا اگر ابھی تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے، تو جناب ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.